عالم اصغر سے عالم اکبر تک ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہمارے ہاں بڑی دیر سے عالم اکبر کا تصور چلا رہا ہے، اس پر بڑا کام بھی ہوا ہے اور اس کے بارے میں صاحب حال لوگ جانتے ہیں جو اس میں سے گزرے ہیں۔ ان کی کیفیت ہم لوگوں سے ذرا مختلف رہی ہے۔ عالم اکبر مائکروکازم کے ساتھ ساتھ عالم اصغر مائکرو کازم کے ساتھ کا سلسلہ چل پڑا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ مغرب کے لوگ خاص طور پر امریکہ اور روس نے اس موضوع پہ بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں مشرق میں مولانا روم نے اور ان کے بعد مولانا روم کے شاگرد حضرت علامہ محمد اقبال نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان کے اسرار آہستہ آہستہ اس وقت کھلنے لگے جب مغرب میں اس سائیکالوجی کا علم بطور خاص پڑھایا جانے لگا اور اس کی تفاسیر باہر نکلنے لگی۔ امریکہ کی 19 کے قریب یونیورسٹیز میں، جس میں نارتھ کیرولینا کی یونیورسٹی بہت معروف ہے، وہ اس سلسلے میں بہت آگے ہے۔ بھارت کی 11 کے قریب یونیورسٹیاں اس پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہم اس پہ کام نہیں کرتے کیونکہ اس کو ہم وقت کا ضیاع خیال کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دقیانوسی تصور ہے۔ لیکن ویسٹ نے جو تصور قائم کیا ہے میکروکازم کا اور مائکروکازم کا، جسے ہم عالم اکبر اور عالم اصغر کہتے ہیں، مغرب والے کہتے ہیں کہ عالم اکبر تو وہ کائنات ہے جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے اور عالم اصغر میں ہوں۔ اب جو اس بات پر غور ہو رہا ہے، بڑی اچھی لائنوں اور خطوط پہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا عالم اصغر کا عالم اکبر کے ساتھ کوئی اثر ہے، یا عالم اصغر کا کیا ہوا کوئی کام عالم اکبر تک پہنچتا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، خاص طور پر ویانا یونیورسٹی کے پروفیسرز، کہ اس کا بڑا شدید اثر پڑتا ہے۔ اور وہ بات جس پر ہم ہنسا کرتے تھے کہ جس ستاروں کا آدمی کے ساتھ اور اس کی قسمت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ستارہ تو ستارہ ہے، اس کی اپنی گردش ہے، اپنی چال ہے، آدمی یہاں بیٹھا ہے۔ لیکن آخر اس تعلق کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ مگر علم بتاتا ہے کہ نہیں، آدمی یہاں ایسے نہیں بیٹھا، اس کے پرکھوں میں جو ایک پورا ایک سسٹم تھا، وہ ایک عمل تھا پورا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کیسی ہی ٹیکنیکلی ڈیٹیل میں چلا گیا ہوں۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1953 میں پہلی مرتبہ جب انگلستان گیا، میرے لندن میں بہت پیارے دوست تھے جن سے ملے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا تھا، جن میں جاوید، اعجاز، الیاس، جگجیت وغیرہ شامل تھے۔ یہ سارے لوگ BBC میں کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت BBC کا ٹی ہاؤس ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے اور گپے ہانکتے تھے۔ ہمارا جو دوست الیاس تھا، وہ بڑا خاموش طبع آدمی تھا۔ وہ سدیانہ سے پاکستان اور پھر یہاں سے انگلستان چلا گیا۔ اسے بائیں کان سے سنائی نہیں دیتا تھا۔ لاہور میں اس نے آپریشن بھی کروایا مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے لندن سے آپریشن کروایا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا یہ مسئلہ لا علاج ہے۔ پہلے اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام شروع کیا، لیکن وہ اس میں ناکام ہوا۔ پھر اس نے بیرسٹری والا کام شروع کیا، وہ پڑھائی شروع کی، اس کے دوسرے دوست بھی کر رہے تھے، اس میں بھی اس کا دل نہیں لگا۔ یہ بس عجیب سا ہی آدمی تھا۔ ایک دن ہم شام کو بیٹھے تھے تو وہ جگجیت کہنے لگا کہ اوے، تم نے تو ہم سکھوں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو، یہ تمہاری زبان اردو بھی کیا ہے، یہ اس میں تم خے واو الف بے کرتے ہو، لکھتے ہو اس کو خواب ہو اور پڑھتے اسے خواب ہو، لکھتے خبوش ہو اور پڑھتے خوش ہو۔ اب یہ تو کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ بحث ہوتی رہی، بھائی دیکھو گرامر کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اعجاز کہنے لگا، میں نے بھی اپنے علم کے مطابق اس موضوع پہ بات کی اور ہم سب غور سے سن رہے تھے۔ الیاس ایک کونے میں بیٹھا تھا، اس نے جگجیت سنگھ سے پوچھا، اے کیڑی خواب دے وچ نہ ایسی کیڑی گل ہے؟ کہندی میں نہیں بولدا، بس نہیں بولدا۔ وہ اسی مزاج کا آدمی تھا، وہ کہتا تھا کہ بس میں نہیں بولدا۔ وہ ذرا دھیما اور ڈھیلا سا آدمی تھا۔ مجھے اعجاز کہنے لگا کہ تو الیاس سے پوچھ اس کے ساتھ کیا واقعہ گزرا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی، تیرے ساتھ ہوا کیا؟ کہنے لگا یار، میں نے ایک پڑھائی شروع کی، چھوڑ دی، دوسری کی، اس میں بھی دل نہیں لگا، تھوڑا پریشان تھا اور شام کے وقت میں آ رہا تھا، مجھے سینٹ جانز اسٹریٹ سے ہو کر البرٹ روڈ پر جانا تھا۔ البرٹ روڈ کراس کر کے میں پھر ریمنس پارک جاتا۔ بھئی میں نے پوٹیٹو چپس لیے اور وہ کھاتا جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی۔ ایک اور سنسان گلی کے درمیان میں جب پہنچا تو ایک لمبے تڑنگے امریکن سیاہ نے مجھ سے پوچھا، ڈو یو نو دا ہائیڈ پارک؟ اور میں نے پتہ نہیں کیا سوچا
کیا پتہ نہیں میرے دماغ میں آیا کہ میں نے اسے کہا یس آئی نو بٹ آئی ڈid not tell you، کیونکہ اس طرح کا جواب دینے کا تو کوئی تک ہی نہیں تھا۔ اب وہ امریکی سیاہ جو تھا وہ کھپو تھا، اور اس نے کھبے مطلب بائیں ہاتھ کا ایک گھونسا میری کن پٹی پہ مارا اور میں گھٹنے کے بل زمین پر گر گیا۔ جب میں گھٹنوں کے بل گر گیا تو میں نے سر اٹھا کے اس سے کہا تھینک یو ویری مچ، اور اس پر اس امریکن نے برجستہ کہا یو آر ویلکم۔ الیاس نے کہا میں اس کے الفاظ سن تو نہیں سکا، لیکن میں پھر بے ہوش ہو گیا اور وہیں پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے شرمندگی اس بات پہ تھی کہ میں نے پٹنے کے بعد اس کو تھینک یو بولا۔ مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ جواباً اس کو مارتا یا مارتا نہ، پھر بھی شکریہ کہنے کا کیا وجود تھا۔ اب الیاس اپنے دوستوں کے تنگ کرنے پر جواز یہ پیش کر رہا تھا، غالباً اس کا جو گھونسا میری کنپٹی کے ایک ایسے مقام پر لگا جہاں سے شریانیں دماغ کے اس حصے میں جاتی ہوں جو شاید بڑا ہی شکر گزار ہوتا ہے اور تھینک یو کہتا ہے، تو شاید میں نے مجبوراً ہو کر اسے تھینک یو کہہ دیا۔ الیاس نے مزید بتایا کہ اگلے روز جب وہ صبح سویرے اٹھا، میرے پاس ایک الارم تھا جو جب چلتا تھا تو اس کے ساتھ BBC ریڈیو کی نشریات چلنا شروع ہو جاتی تھی، اور جب الارم کے ساتھ ریڈیو چلا تو میں حیران ہو گیا کیونکہ آوازیں کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے اپنے دائیں کان میں انگلی ڈال کر بند کی تو میرا بایاں کان ڈنا ڈن کام کر رہا تھا۔ میں چیخ مار کے باہر نکلا، اپنی لینڈ لیڈی سے لپٹ کر خوشی سے کہنے لگا آئی کین لسن اینڈ ہیئر فرام بوتھ مائی ایئرز۔ بڑی خوش ہوئی، ریئلی الیاس؟ میں نے کہا کچھ بولو۔ وہ میرا ایک کان بند کر کے ٹیسٹ لیتی رہی، تو الیاس کہنے لگا میں اب سوچتا ہوں کیا یہ حادثاتی تھا؟ کیا ایسا ہی ہو گیا تھا کہ ایک آدمی کو کیلیفورنیا سے نیو یارک اور نیو یارک سے لندن بھیجا گیا اور وہ چلتا ہوا سارا سفر طے کر کے یہاں پہنچا عین اس وقت گلی میں جب کہ مجھے وہاں سے گزرنا تھا، اور ایک شریف آدمی کی طرح میں نے اس سے رستہ بتا دینا تھا جو دراصل میری حماقت کے مترادف تھا، اور میں نے برعکس اس سے کیا کہا، کیا جانتا تو ہوں بتاؤں گا نہیں۔ یہ سب کیا ہے اور اس کا کیا نتیجہ چلتا ہے؟ تو کیا ہم اتنی بڑی کائنات میں جو عالم اکبر ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ جو کچھ وہاں سے ہوتا ہے یا لکھا گیا ہے، کیا اس لکھے کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں یا کہ ہمارے سارے افعال انفرادی طور پر طے پاتے ہیں؟ یہ بات ان دنوں BBC کی کینٹین میں زیر بحث تھی کہ کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، اور سارے الیاس کو اس کی خام خیالی اور نالائقی کی بات کہہ رہے تھے۔ اس وقت شاید عالم اصغر اور عالم اکبر کا علم اس قدر آگے نہیں بڑھا تھا۔ ہم جب بھی اس حوالے سے بحث کرتے تھے تو اکثر میں یہی بات کرتے تھے کہ اگر اللہ پر پورا ایمان ہو اور انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہو اور انسان کی خودی بلند ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب پھر خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں تو کتابی ہیں، ٹیکسٹ کی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ پر ویسا اعتماد کیسے لائیں جس طرح کے اعتماد کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ میرے ابا جی نے بتایا تھا کہ اللہ میاں ہوتے ہیں اور میں اس بات کو لے کر چلا جا رہا ہوں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فوت ہو جاؤں گا، اس کا محض تصور ہی میرے ساتھ رہے گا۔ زندگی کے تو اور بہت سارے معاملات ہیں، ان میں ہمارا کتابی اور ٹیکسٹ کا وہ علم ہمیں ایک بات فیڈ کرتا ہے، لیکن وہ ہمارا سہارا نہیں بنتا، آگے نہیں لے کے جاتا۔ لیکن جو مرشد اور گروؤں کا علم ہوتا ہے وہ انفارمیشن کے علم سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انفارمیشن کا وہ علم ہے جو ہم نے اور آپ نے حاصل کیا ہے۔ یہ علم ہمیں اطلاعات کے طور پہ ملتا ہے، اور استاد اور طالب علم کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ ہوتا ہے، اور علم دور کھڑے ہو کر یا بلیک بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر چوک سے لکھ کر دور بیٹھے اسٹوڈنٹ کو فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ فلائنگ علم ہوتا ہے نا، یہ ایک طرح سے فلائنگ کس کی طرح پہنچتا ہے اور ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ میں اس مثال پہ معافی چاہتا ہوں، لیکن جو گروؤں کا علم ہے اس سے مختلف ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ گرو اور چیلے کے درمیان یا مرشد اور پیر کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اور جو فاصلہ رکھا نہیں جاتا قربت ہوتی ہے۔ مرشد چٹائی پر بیٹھ کر مرید کو تعلیم دیتا ہے، اکثر اور بیشتر اس کے ہاتھ گرو کے پاؤں پر ہوتے ہیں یا زانوں پر ہوتے ہیں۔ اتنی قربت کے باعث وہ اپنے استاد یا مرشد کے جتنا قریب آتا ہے کہ وہ اس سے اچھا لگنے لگتا ہے، اور اپنے گرو یا مرشد سے اسے پیار ہوتا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد شوق میں آ کر اور فطرے محبت سے اپنے گرو کی چنگلی کھا جاتا ہے۔ گرو نہ اس کو منع کرتا ہے نہ اس کو انکار کرتا ہے۔ دوسرے دن شاگرد اس کی چنگلی کھا جاتا ہے دوسری۔ آہستہ آہستہ وہ سارے مرشد کو کھا جاتا ہے۔ اب مرشد اس کے پیٹ کے اندر اور معدے میں اتر کر اس کی رگ رگ میں ہے۔ مرشد کا سارا علم سارا مرید کے بدن کے اندر۔ تو یہ تو خیر بہرحال آستانوں پہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ میں نے اکثر جو ولایت میں یہ دیکھا ہے، لندن اور نیو یارک میں بھی انگریز جو ہیں وہ ترک جو ہیں وہ خوبصورت درود شریف بہت پڑھتے ہیں،
تو کھڑے ہو کے ایک شجرہ پڑھا جاتا ہے، ویسا ہوتا ہے جیسے کسی بھی پیر کے واسطے یا نظام الدین کے واسطے اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، ایک کے بعد ایک کا نام آتا رہتا ہے. پہلے نے پہلے سے علم حاصل کیا، اس نے دوسرے سے کیا. ولایت کی طرح ڈگریاں عطا نہیں ہوتی، اس تعلیم میں آپ کو کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ایک ایسی بات جو مرشد یا گرو بولتا ہے وہی کرتے ہیں، بات وہی ہوگی جو مرشد کرے گا. آپ منہ میں روٹی کا ایک نوالا رکھیں، اگر 3 دن تک بھی گھماتے رہیں گے وہ آپ کے نشو و نما نہیں بنے گا جب تک وہ آپ کے معدے میں نہیں اترے گا، آپ کے خون کا حصہ نہیں بنے گا، پھر ہی آپ کو تقویت ہوگی. میں آپ اور ہم منہ کے اندر کے علم کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں، اگلتے رہتے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے خیر کیوں حاصل نہیں ہوتی. حالانکہ میں نے بڑی اچھی بات اور سوچ سمجھ کے کی ہے وہ بات جو گرو آپ کو عالم اکبر یا عالم کبیر کے ساتھ وابستہ کر دے یا اس کے اسرار و رموز بتائے، جبکہ کتابی صورت میں صرف اپنا پیش کرے یا فولڈر بنا دے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ واقعی جو عالم صغیر ہے وہ میں ہوں، آپ ہیں. یہ جو سارے کے سارے بنی آدم ایک جگر کی طرح ہیں. جب اقبال کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے انسان تو بڑی حدیں عبور کر کر کئی بار تو عالم کبیر سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو بات الیاس میاں سے کہاں چلی گئی. لیکن اگر وہ واقعی عالم اصغر اور عالم اکبر میں کسی وابستگی کو جاننے کے خواہاں ہیں تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، اگر آپ اپنے نفس کو جانیں گے تو پھر آپ خدا کو جان لیں گے. تو جب خدا کو جان جائیں گے تو پھر ہم عالم اکبر سے بھی آگے گزر جائیں گے. اپنے نفس کو جاننے کے لیے بڑی اہم بات اور فارمولہ یہ ہے، شام کے وقت آپ مغرب کی نماز کے ساتھ دیوار کے ساتھ ڈھو لگا کے بیٹھ جائیں اور اپنے چھوٹے سے چوزے کو تلاش کریں جو بہت بڑے بڑے تختوں کے نیچے چھپائے. وہ چوزہ ہمارے نفس کا ہے جس کے اوپر ہم نے بڑے بڑے تختے لگا رکھے ہیں. ایک تختہ ہے دانشوری کا، ایک پہلوانی کا، ایک لیڈر کا، ایک امیر آدمی کا، اور پتہ نہیں کس کس کا. بچپن سے لے کر ہم اب جوانی تک الگ الگ طرح کے پھٹے لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر. جب ہمارا چوزہ باہر نکلتا ہے نا تو یہ تختے کھڑکنے لگتے ہیں. سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ ہیرو جا رہا ہے، وہ رائٹر جا رہا ہے، یا اشفاق صاحب ہیں، وہ دانشور ہیں. اگر کوئی باہمت آدمی، جس طرح کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، ہمت سے زور لگا کے کندھا دے کے انہیں پھٹوں یا تختوں کے نیچے سے اپنے نفس کو نکالے، اس کی اصل شکل و صورت سے آشنائی حاصل کر کے عالم اکبر سے وابستہ ہو جائے تو بہت آگے نکل جاتا ہے. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور رب کو پہچاننے کے بعد تو کوئی مشکل رہ ہی نہیں جاتی. دنیاوی زندگی میں سب سے مشکل کام اس تختے کو ہٹانا ہے جو ہم نے بڑی محنت سے بڑے بڑے وزنی صندوقوں میں اپنے اوپر بٹھا رکھے ہیں. ابھی سب آپ کے سامنے ہے. میں تو ساری زندگی ان تختوں کو لیٹا نہیں سکا. میں تو ان پھٹوں سمیتی تخت میں سمیتی لحد میں چلا جاؤں گا، اور فرشتے وہ تختے دیکھ کر بڑے حیران ہوں گے کہ بھائی کن چیزوں کو ساتھ لگا کے لے کے آئے ہو. جیسے ڈگریوں کو ہم اپنی فریم کروا کے لگاتے ہیں نا، تو ہمارے بزرگ اپنے نفس کی تلاش کے کام کو تلاوت الوجود کہتے تھے کہ اپنے وجود کی تلاوت کرو. تو الیاس میاں تو ابھی تک لندن میں ہے لیکن ان کا وہاں دل نہیں لگتا. وہ ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ خواب کا واو ہم سے ناراض ہے. وہ کہتا ہے جی میں نہیں بولتا. تو بڑی مہربانی ہے آپ کی، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.